بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ طارق قریشی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد تحریک کے حوالے سے سیاسی میچ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے، اور اگر ہم اسے کرکٹ کی اصطلاح میں بات کریں تو یوں کہیے کہ جو آخری گھنٹے کے مینڈیٹری اوورز ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ ایک طرف سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ جاری ہیں جو کہ صدارتی ریفرنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کہ جس میں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ منحرف اراکین کی نااہلی مستقل بنیادوں پر ہوگی یا صرف ڈی سیٹ کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ میں جو کارروائی جاری ہے وہ اپنی جگہ پر، دوسری طرف باقاعدہ اسمبلی کے اندر جو اجلاس ہے وہ کل اس کی تاریخ بھی آ گئی ہے اور اس کا ایجنڈا بھی جاری ہو گیا ہے، جس کے تحت کل تحریک بھی پیش کی جائے گی۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر بھی میچ جاری ہے، اور 27 تاریخ کو جلسہ عمران خان صاحب کا ہو رہا ہے، جبکہ جے یو آئی اور مسلم لیگ کا مشترکہ جلسہ جو ہے اس کا آغاز 26 سے ہو جائے گا اور وہ 28 تاریخ تک چلے گا۔ اب ان ساری باتوں کا رزلٹ کیا نکلے گا، کیونکہ دوسری طرف کچھ باتیں یہ بھی چل رہی ہیں کہ پس پردہ بھی مذاکرات چل رہے ہیں، کہ جس میں ارلی الیکشنز کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہیں اور تحریک سے پہلے استعفے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ یہ چلتی بھی رہیں گی، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ہفتے تک یہ سارا رزلٹ بھی آ جائے گا کہ کیا ہوگا۔ اتحادی پارٹیوں کا جوڑ توڑ بھی چل رہا ہے، ایم کیو ایم سے مذاکرات بھی چل رہے ہیں، کیو لیگ سے بھی چل رہے ہیں۔ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ 99% ہمارے اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہیں، جبکہ اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں اور وہ صرف وہ اناؤنسمنٹ کی دیر ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، میں آج کی اس ایپیسوڈ میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے ہمارے ملک میں کنگز پارٹیاں کیسے بنتی ہیں اور کیسے ٹوٹتی ہیں اس کے حوالے سے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس خطۂ زمین پر کنگز پارٹی کا جو رواج ہے وہ پاکستان کے قیام سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا، اور خاص طور پر پنجاب میں جو پہلی کنگز پارٹی بنائی گئی تھی وہ انگریزوں حکمرانوں نے بنائی تھی، اور اس کا نام رکھا تھا یونینسٹ پارٹی۔ لیکن جیسے ہی تحریک پاکستان اپنے آخری مرحلے پر پہنچی تو سردار خضر ٹوانہ، جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور بلکہ اس زمانے میں وزیر اعظم کا عہدہ کہا جاتا تھا، پنجاب کے وزیر اعظم کہا جاتا تھا، تو خضر ٹوانہ صاحب نہ صرف یہ کہ خود غائب ہو گئے، اور ان کی یونینسٹ پارٹی بھی ایسی غائب ہوئی کہ قیام پاکستان کے بعد کسی سمجھ ہی نہ آیا کہ کہاں گئی اور کہاں سے آئی تھی، اور سارے یونینسٹ پارٹی کے جو معتبرین تھے انہوں نے مسلم لیگ کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اس کے بعد جب پاکستان میں اگر ہم سیاسی تاریخ میں دیکھیں تو پھر سب سے بڑی ایک کنگز پارٹی وجود میں لائی گئی، جس کا نام رکھا گیا کنونشن مسلم لیگ، اور یہ پارٹی وجود میں لانے والے جنرل ایوب خان تھے، کہ انہوں نے جب بی ڈی سسٹم، جسے بنیادی جمہوریت کا نظام کہتے ہیں، وہ اس ملک میں انٹروڈیوس کرایا، اور جس کے تحت 1962 کا آئین بھی بنایا گیا، تو انہوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی جس کا نام رکھا گیا کنونشن مسلم لیگ۔ لیکن 1969 کے مارشل لاء کے ساتھ ہی کنونشن مسلم لیگ ایسی غائب ہوئی کہ نہ پھر کنونشن نظر آیا اور نہ مسلم لیگ نظر آئی۔ اس کے بعد جب ہمیں اگر ہم کنگز پارٹی کی بات کریں تو وہ کنگز پارٹی ضیاء الحق نے بنائی، جنرل ضیاء الحق نے وہ پارٹی غیر جماعتی انتخابات کے بعد بنائی، اور اس کا نام رکھا مسلم لیگ۔ 88 میں جب اسمبلی توڑی گئی تو کنگز پارٹی پہلے دو حصوں میں تقسیم ہوئی، اور ایک مسلم لیگ جونیجو کہلائی اور ایک مسلم لیگ نواز شریف گروپ کرایا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ مرحوم محمد خان جونیجو، ان کی زندگی نے وفا نہ کیا، لیکن مسلم لیگ جونیجو کے نام سے حامد ناصر چٹھا صاحب نے اپنی کنگز پارٹی بنا کر پیپل پارٹی کے ساتھ، وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹی سی کنگز پارٹی کے وجود کو اسٹیبلشمنٹ نے زندہ رکھا، اور اس کا نام جونیجو لیگ کر کے اس کا باقاعدہ الحاق محترمہ بینظیر بھٹو سے کرایا گیا، اور اس میں حامد ناصر چٹھا کی جو جماعت تھی ان کو نہ صرف یہ کہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ بھی دی گئی منظور بھٹو کی شکل میں، بلکہ انہیں فیڈرل گورنمنٹ میں وزارتیں بھی دی گئیں۔ لیکن پھر نہ ہمیں مسلم لیگ جونیجو نظر آئی، اور نہ ہی پھر حامد ناصر چٹھا صاحب کا سیاسی ایسا سورج ڈوبا کہ خود حامد ناصر چٹھا بھی سیاسی افق سے غائب ہو گئے۔ پھر آتے ہیں ہم جو تازہ ترین ہم نے اپنے زندگی میں سیاسی ماحول میں اور پاکستان میں
کنگز پارٹی بنتے دیکھی وہ جنرل پرویز مشرف کی تھی۔ وہ جب نواز شریف کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، پرویز مشرف نے اس حکومت سنبھالی، تو انہیں سب سے پہلے الیکشنوں میں اپنی سیاسی قوت کے لیے ایک پارٹی کی ضرورت پڑی، اور اس کے لیے انہوں نے اس پارٹی کا تشکیل دیا جس کا نام رکھا گیا مسلم لیگ قائد اعظم۔ اس میں چودھری صاحبان شامل ہوئے، چودھری اظہر شامل ہوئے، اور وہ مسلم لیگ نواز کے اور دوسری پارٹیوں کے الیکٹیبلز ملا کر یہ پارٹی بنائی، اور اسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے پہلے ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم بنے اور پھر شوکت عزیز۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنگز پارٹی اس طرح تتر بتر ہوئی کہ 2008 میں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ قائم رہی، اور پھر 2008 کے الیکشن میں نہ صرف یہ کہ کنگز پارٹی کے حوالے سے چودھری پرویز الہی کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ ملا اور پارٹی کو بھی زندہ رکھا، لیکن آج اس کنگ پارٹی کی حالت یہ ہے کہ اس کے 5 ممبر ہیں، اور وہ انہیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، بلکہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ وہ کنگز پارٹی سے رہ کے صرف ایک چودھری برادران کی اپنی ذاتی پارٹی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد تحریک انصاف کو کنگز پارٹی میں تشکیل دینے کے لیے، اگرچہ تحریک انصاف کا آغاز 1996 میں ہوا، لیکن 2011 میں پاکستان میں کنگز پارٹی بنانے والوں کی نظر التفات جو ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان پر پڑی، اور 2011 میں تحریک انصاف کو ایک نیا جنم دیا گیا اور اس کو ایک کنگز پارٹی بنایا گیا اور پھر اس کو اقتدار میں لایا گیا۔ لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح اس ملک میں اور اس خطے میں کنگز پارٹیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور کنگز پارٹیاں بکھرتی چلی گئی ہیں، اب مجھے ایسے لگ رہا ہے، پہلے میرا یہ خیال تھا، بلکہ میں نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے باوجود عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہوگی، حکومت تو ختم ہو جائے گی لیکن سیاست ختم۔ لیکن اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بھی آہستہ آہستہ اپنے کنگز پارٹی کے انجام کی طرف جا رہی ہے، جس طریقے سے، بلکہ آج ایک بڑا مزیدار تبصرہ کیا ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے تحریک انصاف کے حوالے سے تبصرہ کیا کہ تحریک انصاف پاکستان میں وہ سیاسی پارٹی ہے کہ جس کے قائد کے علاوہ اس میں کوئی بھی 2 آدمی ایک دوسرے سے متفق نہیں ہیں۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ کوئی کہیں سے لایا گیا، کوئی کہیں سے لایا گیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا رزلٹ تو آ ہی جائے گا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف اپنے آپ کو قائم رکھ سکے گی یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاسی مبصرین کے لیے اور سیاست میں دلچسپی لینے والوں کے لیے جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کی صورت میں جو اس وقت موجودہ کنگز پارٹی ہے وہ اپنا وجود برقرار رکھ سکے گی یا نہیں۔ تو آپ بھی سوچئے اس بارے میں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل نتیجہ کیا آتا ہے۔ باقی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شامل رہیں گے اور نئے